پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار، ایران امریکہ مذاکرات میں شرکت کی دعوت۔ پاکستان نے ترکیہ میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی ممکنہ طور پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات استنبول میں ہوں گے۔ پاکستان اور ترکیہ مذاکرات کے لیے بیک ڈور کوششیں کر رہے تھے۔ سعودی عرب، قطر، عمان، مصر اور UAE کو بھی استنبول مذاکرات میں مدعو کیا گیا۔ استنبول کے بجائے عمان کا مقام، میز پر صرف امریکی وزیر اور ایرانی حکام۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے 2 نئے مطالبے کر دیے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا مقام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایران امریکہ سے استنبول کے بجائے عمان میں مذاکرات کرنے کا خواہاں۔ ایران کا مذاکرات میں مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں میں کی شمولیت پر اعتراض۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کی خواہش۔ دوسری جانب عباس اراغچی کا ترکیہ، کویت، قطر اور عمان کے وزراء خارجہ سے رابطہ۔ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ ایک طرف مذاکرات کی بات، دوسری جانب جنگ کے خطرات۔ امریکہ نے اپنے بحری جنگی بیڑے کی طرف آنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق امریکہ کے F-35 جنگی طیارے نے ایرانی ڈرون کو تباہ کیا۔ ایرانی ڈرون کو بحیرہ عرب میں نشانہ بنا کر گرایا گیا۔ ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وارننگ، کہا کہ اسٹیو وٹکوف جمعے کو ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات کے نتیجے میں ڈیل ضرورت ہے۔ وینزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب گامزن ہے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کارروائی کے بعد وینزویلا کی قیادت کا رویہ بدلا ہوا۔ ان کے ایپسٹین اسکینڈل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایران نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے فسادات کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دے دیا۔ کہا کہ ملک میں حالیہ فسادات بغاوت کی کوشش تھی، سازش قرار دیا گیا۔ ملک میں حالیہ فسادات، ایرانی قوم نے امریکی اور اسرائیلی سازش ناکام بنا دی۔ CIA اور موساد نے بغاوت کو ہوا دینے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے۔ فسادی عناصر نے پرامن احتجاجات کو پرتشدد بنانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب برطانیہ کے ایران پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات۔ 10 ایرانی شخصیات اور ایک ادارے پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ لیبیا کے وزیر اعظم اسامہ 7 مسلح افواج کے کمانڈر اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف شامل تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل آصف منیر بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان لیبیا میں تعلقات مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ڈائلاگ اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ لیبیا کی قیادت نے پاکستان کے ساتھ باہمی اشتراک بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قازقستان کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان میں موجود۔ نور خان ایئر بیس پر صدر اعظم کی زرداری اور وینزویلا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ قازق صدر کے استقبال کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے قازقستان کے صدر کو شاندار سلامی پیش کی۔ فضائی سلامی 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کا اظہار۔ بلوچستان میں 3 دن سے جاری آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 197 ہو گئی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے تعاقب اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ مادر وطن اور شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے پاکستان کے 22 بہادر جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں پاک فوج، FC، پولیس اور PMSA کے جوان شامل۔ خواتین اور بچوں سمیت 36 شہری دہشت گردوں کی بربریت کا نشانہ بنے۔ دہشت گردی کے بیرونی اسپانسرز اور اندرونی سہولت کاروں کے خلاف فوری اور مؤثر رد عمل دیا جائے۔ قومی اسمبلی میں بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت۔ قرارداد کے مطابق بلوچستان میں ہندوستان کے کردار کے حوالے سے سنجیدہ خطرات موجود ہیں۔ یہ واقعات خواتین، بچوں اور شہریوں کے خلاف ناقابل تلافی جرم ہے۔
ریاست اپنے عوام کے تحفظ، امن اور قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ افغان سیکورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور صوبائی حکومت کے مؤثر اقدامات کو سراہتا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا مقصد پاکستان میں عدم استحکام لانا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کا خطاب، کہا کہ چاغی کے قریب $5 ارب کے منصوبے پر کام شروع ہوا ہے۔ پاکستان ترقی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دہشت گردی کا مقصد سرمایہ کاری کو روکنا ہے۔ بے امنی کا مقصد پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنر چین کو دور کرنا ہے۔ مظلومیت اور گمشدگی کا بیانیہ دہشت گردی کو چھپانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ دہشت گردی کا محرومی یا حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ فساد، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی والے ملک کے املاک چلا رہے تھے، ہم ملک کو سنوار رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ عوامی مسائل حل نہیں کیے جا رہے۔ بسنت کی وجہ سے اربوں کا کاروبار ہو رہا ہے۔ بیرون ملک سے بھی لوگ بسنت منانے آ رہے ہیں۔ ٹینشن کا ماحول ختم کرنے کے لیے لوگوں کو خوشیاں کا سامان پیدا کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے خود اپنا علاج پیمز سے کرانے کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کبھی نہیں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو سہولتیں نہ دیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے ڈائریکٹر پیمز کو کہا کہ پریس ریلیز جاری کر کے سارا معاملہ بتائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی حق تلفی کی شکایت ہے تو متعلقہ عدالت موجود ہے۔ ٹرائل کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم کو سزا ہوئی اور وہ جیل میں ہیں۔ ایک سیاسی گروہ نے صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تکرار کے ساتھ یہ 2 لفظ بولے، جس سے پاکستانی قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی قوم دنیا کی کرپٹ ترین قوم ہے، جس سے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ ہمارا بالکل بیڑا غرق اور ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ ایک سیاسی گروہ نے سیاسی مفاد کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے بیڑا غرق اور ستیہ ناش جیسے لفظ بولے۔ منظم طریقے سے پاکستان کی پہچان کو مجروح کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی تقریب سے خطاب، کہا کہ بے بنیاد تنقید سے خود اعتمادی کو نقصان پہنچتا ہے۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ سروے ڈیٹا پر مبنی ہے۔ سروے درست حقائق تک پہنچنے کے لیے کیا گیا۔ صرف 8% افراد کو کرپشن سے وابستہ پڑا۔ پاکستان میں کرپشن میں کمی، احتسابی نظام سے متعلق آگاہی میں اضافہ۔ پاکستان میں شفافیت اور احتساب کا انڈیکس FPC-CIA نے سرویز رپورٹ جاری کر دی۔ 67% رائے دہندگان کے مطابق انہیں کسی قسم کی بدعنوانی تجربہ نہیں ہوا۔ 76% رائے دہندگان کا اقربا پروری سے کوئی واسطہ نہیں پڑے کا انکشاف۔ سرکاری اداروں میں عوام کی سب سے زیادہ واقفیت پولیس کے ساتھ پائی گئی۔ پولیس کے بعد سرکاری اسپتال، وابڈہ اور تعلیمی ادارے نمایاں رہے۔ بسنت کا تہوار، لاہور شہر تیار۔ صوبائی دارالحکومت کی رونقیں دوبالا بسوں اور چوک چوراہوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ دیگر شہروں اور ملکوں سے شائقین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ پتنگوں اور ڈور کی خریداری کے لیے مارکیٹوں میں منچلوں کا رش۔ پتنگ اور ڈور کی منمانی قیمتوں پر فروخت۔ شہری مہنگی پتنگ اور ڈور خریدنے پر مجبور۔ کہتے ہیں کہ مہنگائی سے لگتا ہے بسنت صرف امیروں کا تہوار ہے۔